نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو اور آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر نہ بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہا کرو۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 اور 41 تلاوت کی ہیں، جس کا اردو با محاورہ ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے گوش گزار کیا ہے۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان دو آیاتوں کے مخاطب بنی اسرائیل ہیں۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو اسلام قبول کرنے اور حضور علیہ السلام کی تابعداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ انتہائی لطیف پیرایہ میں پہلے ترغیب دی گئی، پھر ترہیب کی گئی کہ تم ایک پیغمبر کی اولاد میں سے ہو، تمہارے ہاتھوں میں کتاب اللہ موجود ہے، اور قرآن مجید اس کی تصدیق کر رہا ہے، پھر تمہیں نہیں چاہیے کہ سب سے پہلے انکار تم ہی سے شروع ہو۔ محترم ناظرین، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا، تو گویا ان سے کہا جاتا ہے کہ تم میرے صالح اور فرما بردار بندے کی اولاد ہو، تمہیں چاہیے کہ اپنے جد امجد کی طرح حق کی تابعداری میں لگ جاؤ۔ محترم ناظرین، ایک حدیث میں ہے، تفسیر ابن کثیر میں درج ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا؟ وہ سب قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واللہ یہ سچ ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اے اللہ تو گواہ رہ جا۔ محترم ناظرین، اسرائیل کے لفظی معنی عبداللہ کے ہیں، اللہ کے بندے۔ ان نعمتوں کو یاد دلایا جاتا ہے جو قدرت کاملہ کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں، مثلا پتھروں سے نہروں کو جاری کرنا، من و سلوہ اتارنا، فرعونیوں سے اسرائیلیوں کو آزاد کرنا،
انہی میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، ان میں سلطنت اور بادشاہی عطا فرمانا وغیرہ وغیرہ، یہ نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی تھی۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دی جاتی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو ہدایت دی جاتی ہے کہ میرے وعدوں کو پورا کرو، یعنی میں نے جو عہد تم سے لیا تھا کہ جب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں اور ان پر میری کتاب قرآن کریم نازل ہو تو تم اس پر اور آپ کی ذات پر ایمان لانا، وہ تمہارے بوجھ ہلکے کریں گے اور تمہاری زنجیروں کو توڑ دیں گے اور تمہارے توق اتار دیں گے، اور میرا وعدہ بھی پورا ہو جائے گا کہ میں تمہیں اس دین کے سخت احکام کے متبادل آسان دین دوں۔ دوسری جگہ اس کا بیان اس طرح ہوتا ہے کہ اگر تم نمازوں کو قائم کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، میرے رسولوں کی ہدایت مانتے رہو گے، مجھے اپنا قرض دیتے رہو گے، تو میں تمہاری برائیاں دور کر دوں گا اور تمہیں بہتی نہروں والی جنت میں داخل کروں گا۔ محترم ناظرین، تو رات میں وعدہ کیا گیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک اتنا بڑا عظیم الشان پیغمبر پیدا کروں گا جس کی تابعداری تمام مخلوق پر فرض ہوگی، ان کے تابعداروں کو بخشوں گا، انہیں جنت میں داخل کروں گا اور انہیں دوہرا اجر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ان سے وعدہ تھا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت ان دونوں آیات میں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کی یاد دہانی کرا رہے ہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر نازل کی ہیں۔ وَأَوْفُوا بِعَہْدِی أُوفِ بِعَہْدِکُم، تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا۔ جو ابھی میں وضاحت سے بتا چکا ہوں، تفسیر ابن کثیر سے نقل کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد لیا تھا کہ میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے ہوتے ہوئے آ جائے تو وہ کتاب قرآن مجید فرقان حمید لے کر آئے جو تمہاری تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو تم بلا جھجک اس کی نبوت کو تسلیم کر لینا اور اس کے قرآن کو مان لینا، تمہیں دوہرا اجر دوں گا۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا۔ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دوں گا، تمہاری غلامی کی زنجیروں کو توڑ دوں گا، تم نماز تو قائم کرو، تم زکوٰۃ تو ادا کرو، تمہیں نہروں والی جنت سے نواز دوں گا۔ محترم ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا ایسا نہ ہو کہ تم ہی پہلے انکار کرنے والے بن جاؤ۔ حقیقت میں پہلا انکار تو مشرکین مکہ نے کیا تھا، لیکن وہ تو ایک اہل کتاب نہیں تھی، وہ قوم اہل کتاب میں سے نہیں تھی، وہ مشرک قوم تھی۔ اللہ رب العزت پہلا انکار اس لیے فرما رہے ہیں کہ بنی اسرائیل اہل الکتاب تھی، انہیں دین اسلام کا قبل از وقت پتہ تھا کہ ایک نبی آئے گا، قرآن مجید اس کو ایک منزل من اللہ کتاب دی جائے گی جو تورات کی بھی تصدیق کرنے والی ہو۔ اب یہاں پر وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پر
مت بیچو۔ اللہ رب العزت نے اب یہاں سے کیا سوال پیدا ہوتا ہے، کیا قرآن مجید کی کوئی قیمت ہے؟ ان کی آیات کا رد و بدل کر کے، احکامات الہیہ کو توڑ پھوڑ کر کے، تغیر و تبدل کر کے، تحریف کر کے، بنی اسرائیل کے لوگ، ان کے علماء تھوڑی تھوڑی دنیا کی قیمت لے کر اس سے دنیاوی فائدہ اٹھاتے تھے۔ یہاں پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید اور الہامی کتابوں کی جو احکامات الہیہ کتب الہیہ میں درج ہے، دنیا و ما فیہا ان کے بدلے میں دے دی جائے تو کم ہے، ان کی قیمت دنیا نہیں ہے۔ وہ انمول خزانہ ہے، دنیا تو فانی ہے۔ اب جو چیز آپ لے رہے ہیں، اسلام کو تبدیل کر کے، تورات کے احکامات کو تبدیل کر کے، تغیر و تبدل میں لا کر، تحریف کر کے، اپنے من مانی کے مسئلے پیدا کیے جا رہے ہیں، اپنے من مانی کا اسلام بنایا جا رہا ہے، تم اس سے قیمت تو حاصل کر لو گے، لیکن یہ قیمت بہت کم ہے۔ اس کے بدلے میں جو تمہیں جنتیں دی جائیں گی، اس کے بدلے میں تمہیں جنتوں میں بہتی ہوئی نہروں کی جنتیں دی جائیں گی۔ اور اللہ تعالیٰ، یہ دنیا تو فانی ہے، آپ کتنا انعام دے سکیں گے کسی کو؟ کوئی بھی عالم جو قرآن و حدیث کو بیچتا ہے، جو بنی اسرائیل کے لوگ بیچا کرتے تھے، تغیر و تبدل کرتے تھے، وہ کتنا کچھ لے لیں گے؟ آخرت تو ان کی خراب ہے۔ حقیقت میں باقی زندگی تو آخرت کی ہے نا، دنیا کی زندگی تو عارضی ہے، یہ جیسے تیسے گزر جائے گی، مشکل حالات سے بھی گزر جائے گی، اور فراخی کے، خوشحالی کے حالات سے بھی گزر جائے گی۔ اگر کسی نے دنیا میں بڑے اچھے انداز سے دنیا گزاری ہے، اچھی خوشحالی سے گزاری ہے، تو وہ بھی گزر جائے گی۔ جس نے تنگی اور تنگ دستی کے ساتھ دنیا گزاری ہے، وہ بھی گزر جائے گی۔ حقیقت میں جو کامیابی ہے وہ اخروی زندگی کی کامیابی ہے، جو ہمیشہ کیا ہے، جس میں ہمیشہ انسان رہے گا۔ تو محترم ساتھیو، میرے ناظرین، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اللہ فرما رہے ہیں خاص کر مجھ سے ڈرو۔ جہاں ترغیب دی جا رہی ہے کہ تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ جہاں پر قلیل قیمت کی بات کی جا رہی ہے، کثیر قیمت تو یہ ہے، انمول قیمت تو یہ ہے جو تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چل کر تم آخرت کما لو۔ یہ دنیا تو سب کی ختم ہو جائے گی۔ آج تک دنیا کتنے ہزار سال سے چل رہی ہے، آدم سے لے کر اب تک چل رہی ہے، ختم ہو چکی۔ ہم تو آخری امت ہیں، آخری امت کے بھی آخری کنارے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد ہمیں نظر نہیں آتے، وہ سب قبروں میں جا چکے ہیں، سب کی زندگیاں ختم ہو چکی ہیں۔ جو کچھ انہوں نے کمانا تھا کما لیا، اور وہ خالی ہاتھ قبروں میں چلے گئے، اور ان کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے سوائے اعمال کی دنیا کے۔ اگر اعمال ہوں گے تو ان کے لیے جنت ہے، اگر اعمال کی دولت سے وہ بے بہرا ہوں گے تو جہنم ان کا مسکن بنے گا۔ تو محترم ناظرین، ہمیں چاہیے ہم اللہ سے ڈریں، اللہ کے احکامات پر سر تسلیم خم کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگیوں کو سنوار دیں۔ یہی ہماری دنیا ہے، یہی ہماری آخرت ہے، یہی بقا ہے، اور فنا، یہ دنیا تو فنا فی اللہ ہے، ختم ہو جائے، ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اللہ کی ذات یہاں باقی رہے گی، یہاں کچھ نہیں رہے گا۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنے انبیاء رسول کو بھی اپنے پاس بلا لیا، کل نفس ذائقۃ الموت، جو ذی روح دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا ذائقہ لازمی چکھنا ہے۔ جب ہمیں موت مل جائے، ہم جتنا امیر بن جائیں، جتنا خوشحال ہو جائیں، جتنی فراوانی
دنیا جتنی ہمارے گھر پہ ناچتی رہے، ہمیں اقتدار مل جائے، اختیار مل جائے، کرتی دھرتی ہمارا ہو جائے، ہم سب کچھ با اختیار طریقے سے کام کرنے لگے، آخر کار موت ہے، یہ سب اختیار چھن جائیں گے، سلب ہو جائیں گے۔ جو ہم نے چلنا تھا اس دنیا میں چل لیں گے، جو کھانا ہوگا وہ کھا لیں گے، جو پینا ہوگا وہ پی لیں گے، جتنے قدم چلنے ہوں گے وہ بھر لیں گے، جتنے سانسیں لینی ہوں گی وہ لے لیں گے، آخر کار آخری سانس تک ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، آخری قدم تک ہمارا سفر ختم ہو جائے گا، پانی کے آخری قطرے تک ہماری پیاس نہیں بجھ سکے گی، ہم پانی نہیں پی سکیں گے۔ جو آخری قطرہ ہماری زندگی میں لکھا ہوا پینے کا، وہی آخری قطرہ پینے کے بعد اس سے اگلا قطرہ نہیں آ سکے گا۔ جتنی ہماری آنکھوں نے دنیا کو دیکھنا ہوگا دیکھ لیں گے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکیں گے۔ جتنا ہم نے بولنا ہوگا بول لیں گے، اس سے آگے نہیں بول سکیں گے۔ پھر کاہے کی دنیا کی لالچ کریں؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص کر مجھ سے ڈر جاؤ۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔